نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت اللہ علیکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العالمین جل جلالہ جل شانہ وعم نوالہ نے اولاد آدم علیہ نبی علیہ السلام سے ایک مخصوص طبقے کو حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے آدم کے بیٹوں، وہ جو تم ایمان لے آئے ہو، آدم کے بیٹوں میں سے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اے آدم کے بیٹوں جو ایمان والے ہو، اذکروا نعمت اللہ، ذکر کرو، تذکرے کرو اللہ کی نعمت کا. یہاں پہ پہلا حکم جو ہے وہ ہے اہل ایمان کو، اور اہل ایمان کی علامت قرآن نے بیان کی ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. قرآن کہتا ہے کہ ایمان والا وہ ہے، ایمان اس کا کامل ہے جو اشد حب للہ، اپنے رب کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. یعنی ہر معاملے میں اس کا معاملہ رب کے سپرد ہوتا ہے، وہ رب کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے، رب کی رضا پہ راضی ہوتا ہے. ہر کام سے پہلے وہ اپنے رب کے حکم کو تلاش کرتا ہے. رب نے کہا کہ ایمان والا وہ ہے کہ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والا ہر معاملے میں رب کے حکم کو ترجیح دے گا، وہ رب سے ٹوٹ کر پیار کرے گا. آپ دیکھیں، اور جو اس امر پہ نہیں ہے اس کا اعلان کیا ہے. رب نے اعلان کیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو، وہ وقت تمہیں یاد ہوگا محبوب، اے میرے نبی تمہیں وہ یاد ہوگا، یاد کرو. اب آپ صاحب علم ہیں، جانتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں وہ بات یاد ہے، وہ یاد کرو نا، یعنی وہ معاملہ تمہاری موجودگی میں ہوا، تم اس معاملے سے باخبر ہو، اس لیے تمہیں کہیں گے یاد کریں. اگر خبر نہ ہوتی تو یہ نہ کہتے یاد کرو، کہتے میں تمہیں ایک معاملہ بیان کرتا ہوں، بتاتا ہوں. رب نے جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَإِذْ، اے میرے نبی یاد کر، میرے نبی تجھے یاد ہوگا نا وہ معاملہ. مولا کون سا یاد کرایا ہے کہ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا،
میں نے جب ملائکہ کو کہا تھا کہ ملائکہ میں آدم کو بناؤں گا نا، تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے، اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دینی ہے۔ فاسا جادو محبوب یاد ہے تجھے؟ سارے سجدے میں پڑ گئے، آدم کی تخلیق ہوئی، سب نے سجدہ کر دیا، سب نے پیشانیاں جھکا دی، الا ابلیس، مگر تجھے یاد ہے نا ایک اکڑ گیا، ایک متکبر ہو گیا، ایک منکر ہو گیا۔ اب منکر ہونے کا سبب سورہ اعراف بیان کرتی ہے، قال انا خیر منہ، قال انا، میں بہتر ہوں، کیوں؟ من نار وخلقنا من طین، میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا، آگ کی فطرت ہے، آپ زمین پر جلاؤ وہ بلندی کی طرف اٹھے گی، اور مٹی کی فطرت ہے آپ بلندی سے چھوڑو وہ پستی کی طرف آئے گی۔ اب یہی مٹیریل بیان کیا ہے شیطان نے، یہی معاملہ، مالک تم جس کے سجدے کا حکم دے رہا ہے وہ مٹی ہے، مٹی سے بنا ہے، وہ پستی کی طرف جاتی ہے، آگ بلندی کو چھوتی ہے، میں بہتر ہوں، رب کائنات نے حکم دیا، تو جانتا نہیں ہے وہ خلقناہم بیدی، تم مجھے مٹیریل بیان کرنے لگ گئے کیسے بنا ہے، لیکن دیکھ وہ خلقناہم بیدی، نسبت کے وہ میرے ہاتھوں کی تخلیق ہے، میں تجھے نسبت سمجھا رہا ہوں، شیطان اس کی حقیقت نہیں، نسبت کیا ہے، اس کو میں نے ہاتھوں سے تخلیق کیا، تجھے ہاتھ سے تخلیق نہیں کیا۔ تو اہل ایمان کی رب نے علامت بیان کی ہے، نشانی کو کیا ہے، وہ ہر معاملے میں وہ یہ نہیں دیکھتا کیا ہے، وہ کہتا حکم کس کا ہے۔ اہل ایمان دیکھتے حکم کس کا ہے، آرڈر کس کا ہے، آرڈر رب کا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اور رب نے اس میں کہا ایمان والا کون ہے، آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا تو وہ ہے جو اپنے رب پہ سے شدید محبت کرتا ہے، ہر معاملے میں اپنے رب کے حکم کو ترجیح دیتا ہے، ہر زندگی کے شعبے میں اپنے رب کے حکم کو دیکھ کے زندگی بسر کرتا ہے۔ ان ایمان والوں کو رب نے حکم دیا، وہ جو ایسا ایمان رکھتے ہیں نا ان کو حکم ہے، مالک کیا، اذکروا نعمت اللہ، وہ ایمان والے اللہ کی نعمت کا چرچا کریں، ذکر کریں۔ رب کائنات نے دوسری جگہ بھی اعلان کیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اہل ایمان اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرتے ہیں، خوب یاد کرتا ہے۔ برادران اسلام، رب کائنات نے انسان پر بے شمار نعمتیں کی۔ رب کائنات نے سورۃ النحل میں اعلان کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کائنات والوں میری نعمتیں اتنی ہیں اگر تم شمار بھی کرنا چاہو میری نعمت شمار نہیں ہوتی۔ رب نے کہا اذکروا نعمت اللہ، میری نعمت کو یاد کرو، اے آدم کے وہ بیٹو جو ایمان لائے، وہ میری نعمت کو یاد کرو۔ اب سوال ہے کہ مالک تیری کون سی نعمت، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تیری نعمتیں تو بے شمار ہیں جو شمار میں نہیں آتی، یاد کس کو کریں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کے دیکھیں، سورۃ النحل میں رب نے اعلان کیا، وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ،
کہ لوگوں میرا رزق بھی تمہارے اوپر میری نعمت ہے، میرا رزق بھی تمہارے اوپر نعمت ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوت امہاتکم و بناتکم، میں نے جو تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا ہے یہ بھی میری نعمت ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تمہاری حالت کیا تھی؟ مالک کیا حالت تھی کہ تمہاری حالت یہ تھی لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے، تم جانتے کچھ نہیں تھے، عالم نہیں تھے، ان پڑھ تھے۔ پھر کیا کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، میں نے تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کان دیے، آنکھ دی، میں نے تمہیں دل دیا، یہ ساری میری نعمت ہے۔ تمہارے کان میری نعمت، تمہاری آنکھ میری نعمت، تمہارا دل میری نعمت، تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا یہ میری نعمت۔ میں نے کیا کیا تمہارے لیے؟ واللہ جعلکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من الجنود الانعام، یہ بھی میری نعمت۔ آسمان سے بارش اتاری، یہ بھی میری نعمت۔ ماؤں کے پیٹوں سے صحیح نکالا، وہ بھی میری نعمت۔ ماؤں کو پیٹوں میں سنبھال کے رکھا، وہ بھی میری نعمت۔ میں نے زمین سے اناج اگایا، یہ بھی میری نعمت۔ رب کہتے ساری میری نعمت ہیں۔ اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اتنی نعمت تم شمار نہ کرو۔ اذکروا نعمت اللہ، میری نعمت کا چرچا کرو۔ اب بتاؤ کوئی بندہ اٹھے اور کہے جناب مولوی صاحب رب نے کہا نعمت کا چرچا کرو، تو رب نے مجھے گاڑی دی ہے تو اب میں اس کا چرچا کروں، اس کا ذکر کیا کرے؟ وہ کہ یا گاڑی یا گاڑی یا گاڑی تسبیح شروع کر دے۔ اس کے پاس گھر ہو جاؤں گے یا گھر یا گھر یا بیت یا بیت یا بیت، جی چرچا کروں رب نے کہا ہے۔ اس کے بعد اناج ہوگا جی یا گندم یا گندم یا گندم، اس کا چرچے کا حکم ہے۔ آخر وہ کون سی نعمت ہے جس کے چرچے کا حکم ہے؟ کس نعمت کو یاد کرنا ہے؟ رب نے جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تم میرا شکر بجا لاؤ۔ ان ساری نعمتوں میں شکر بجا لانا ہے، اور اسی شکر پہ کہا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ نعمت دوں تو شکر بجا لانا، کیوں میں نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر نعمت لے لوں پھر صبر کر لینا۔ دوں تو شکر کرنا، لوں تو صبر کر لینا۔ لیکن ایک نعمت ایسی بھی ہے رب نے کہا کہ آدم کے بیٹوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، میری ایک نعمت کو یاد کرنا، اس کے تذکرے کرنا، اس کو بیان کرنا۔ برادران اسلام، ہر نعمت پہ شکر کا حکم۔ ایک خاص نعمت ایسی ہے جس پہ رب کائنات نے ذکر کا حکم دیا۔ آج جو لوگ کبھی سہولت کار کی صورت میں اور کبھی جناب پشت پناہی کی صورت میں یہ رکاوٹیں ڈالنے کی سازش کر رہی ہیں کہ جناب اس نعمت کا چرچا رک جائے، اس نعمت کو یاد نہ کیا جائے، اور یاد تو کرو جب رب نے کہا محبوب یاد ہے نا تجھے محبوب یاد ہوگا نا جب میں نے کہا تھا آدم بنا کے سجدہ کرو، وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جو نہیں مانا وہ کافر ہو گیا تھا، جو نہیں مانا وہ کافر ہو گیا ہے۔ تجھے یاد ہے محبوب، میرے بھائی یاد کر لو، جس نعمت کے چرچے کا حکم ہے اس کو روکنے والا کون ہوگا؟ اور یہ اس کی بات ہے جس کے سجدہ نہ کرنے پہ کافر ہوا، جو میرے نبی کا امتی ہے، میرے نبی کی امتی کی تعظیم نہ کرے تو رب کہے کہ تجھے یہ ناز مٹیریل کے اوپر ہے،
من نار خلقتہ من طین، کہ میں آگ سے، اور آگ بلندیوں کو چھوتی ہے، یہ مٹی سے مٹی پستی کو پسند کرتا ہے، یہ مٹی کا تجھے ناز ہے نا، خلقنا بیدی تجھے یاد نہیں ہے، اس سے نسبت میرے دست رحمت کی بنی ہے، نسبت میں نے جوڑی ہے اپنی اس کے ساتھ، اس لیے تجھے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، اب آدم کو سجدہ کر۔ ارے جو میرے نبی کے امتی کی تعظیم نہ کرے، رب کہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافر ہو گیا، اور جو آدم کے نبی کی تعظیم نہ کرے۔ آج جس نبی کی تعظیم اور چرچے کو روکنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور جناب اس نبی کی توہین کرنے والوں کو کی سہولت کاریاں کی جا رہی ہیں، سپورٹر بنا جا رہا ہے، میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں جناب کس ناز و نخرے پر گھمنڈ رکھا ہے تم نے؟ ارے اگر آدم کی تعظیم نہ ہو تو انسان کافر ہو جاتا ہے، اور جو آدم کے نبی کی تعظیم نہ کرے وہ مومن کیسے رہ جائے گا؟ کیا فقط ایک ریاست مدینہ کے نام لے لینے سے ایمان کی سند نہیں بن جاتی؟ اگر کوئی 5 نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے سال بھر، حج و زکوٰۃ بھی کرے، ہر شے ختم بھی کر دے، رب کائنات پھر بھی کہتے ہیں تعظیم مصطفیٰ کتنی کی تھی؟ اگر تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے نا تو تیری نماز تجھے بخشوائے گی نہیں، تیرا روزہ تیری بخشش کی سند نہیں بنے گی، تیرا حج تیری بخشش کی سند نہیں، تیری زکوٰۃ خیرات تجھے نجات نہیں دلانے والی۔ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ تو ہے ہی ایک، لعلکم تفلحون، تمہیں فلاح ملتی ہی تب ہے جب تم تعظیم مصطفیٰ لے آتے ہو، تمہاری کامیابی تعظیم مصطفیٰ ہے۔ آئے دن جناب نئی میٹنگیں، نئے پروپگنڈے، نئے نوٹیفیکیشن کہ جناب یہ بھی روک لیا جائے، یہ بھی روک لیا جائے، یہ بھی روک لیا جائے۔ آخر کدھر لے کے جانا چاہ رہی ہیں قوم کو؟ چاہتے کیا ہیں قوم سے؟ روز نئے نوٹیفیکیشن، جب جو مصطفیٰ کریم سے بھی ناموس کی بات کرے گا ان کو سلاسل کے نیچے بند کر دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا۔ بھول گئے ہیں یہ لوگ، ہمارے اکابرین کی ساری تاریخ ہی اسی سے بھری پڑی ہے۔ ہمارے اسلاف نے تاریخ ہی یہ سکھائی کہ ہمیں درس اسلاف نے یہ دیا تھا۔ ہمارے اسلاف نے بتایا تھا کہ جناب جیلوں کی کوٹھیوں میں مر جانا پسند کر لینا، لیکن ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی سودا بازی نہ کرنا۔ تو یہ نوٹیفیکیشن ہمیں نہیں ڈرا سکتے، یہ تمہاری جعلی میٹنگیں ہمیں خوف و ہراس نہیں پیدا کر سکتی۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم نے قرآن سے ایک ہی درس لیا ہے کہ رب کائنات نے حکم دے دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے آدم کے بیٹو جو ایمان لے آئے، اذکروا نعمت اللہ، تم نے مصطفیٰ کے چرچے ہی بیان کرنے، تم نے مصطفیٰ کی تعریف ہی بیان کرنی ہے، تم نے مصطفیٰ کی نعتیں ہی پڑھنی ہے۔ ہر لمحے جب بھی تمہارے لب کھلیں مصطفیٰ کی نعت تمہاری زبانوں پر ہونی چاہیے، مصطفیٰ جان رحمت کے تذکرے تمہاری زبانوں پر ہونے چاہیے۔ برادران اسلام، نعمت رب نے اتنی دی جو شمار نہیں ہوتی، لیکن ہر نعمت پہ کا شکر بجا لاؤ۔ میں بڑھاؤں گا، ایک ہی نعمت کائنات کی ایسی ہے، اور پھر وہ کمال کی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کو دیکھو، کمال کی نعمت ہے۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمت اخوانا، اتنی کمال کی نعمت کہ جو نعمت دشمن کو بھائی بنا ڈالے، جو نعمت قتل و غارت کی دوستی میں بدل ڈالے، جو خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا کر دے، ایسی نعمت عظمیٰ۔ یاد نہیں ہے رب نے کہا، یاد کرو اذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء، یاد کرو، یاد تمہیں یاد ہونا چاہیے نا۔ مالک کیا؟ اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمت اخوانا، جب تم اعداء ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے میں جان کے پیاسے، قتل و غارت عام کی تم نے، ایک دوسرے کی عداوتیں تمہارے سینوں میں تھی، فالف بین قلوبکم، وہ نعمت یاد کرو نا میری
اس نعمت کو یاد کرو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جنہوں نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ کیسے ہوئی ہے؟ تاریخ مدینہ اٹھا کے پڑھیں نا، تاریخ مکہ، کیا مکے کی یہ وادیاں نہیں ہیں؟ جناب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ خلیفہ ثانی کو پڑھا نہیں ہے؟ زہر علود تلوار ہاتھ میں ہے، کدھر جا رہے ہو؟ آج نہیں چھوڑنا۔ جب نفرت اس حد تک ہے، لیکن اس نعمت کو دیکھا ہے کہ نفرت لے کے نکلے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، محبت کی کیسی شمع روشن کی ہے، محبت کیسے بڑھا دی ہے کہ تاریخ یاد نہیں ہے کہ وہی جناب امیہ کا قبیلہ تھا کہ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تپتی ریت میں لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھا جاتا تھا، وہی قبیلہ ہے اور وہی حال ہے کہ آج بلال کے سینے سے سینہ جڑا ہوا نظر آتا ہے، آج اس کے بغیر رہتے نظر نہیں آتے، آج ہاتھ سے ہاتھ جوڑا نظر آتا ہے، آج اپنے گھروں میں بھی تذکرہ بلال کیا جاتا ہے۔ آخر یہ محبت پیدا کیسے ہوئی؟ کیا وہی لوگ نہیں تھے جو ایک دوسرے خون کے پیاسے تھے اور مدینے کی وادی میں جب جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی تیرے پاس لباس نہیں ہے، میرے پاس تو 2 سوٹ تھے، چل ایک تو لے لے، میرے پاس 2 پیالے ایک تو لے لے، میرے پاس 2 کمرے ایک تو لے لے۔ مجھے یقین سے بتانا کوئی سگا بھائی بھی ایسے دیتا ہے؟ ایک ماں کے پیٹ سے 2 بھائی پیدا ہوئے ہوں، کبھی یہ تاریخ بھی پڑھی ہے کبھی بھائی نے بھی ایسے دیا ہو، اپنے گھر تقسیم کر دیا ہو؟ ارے کسی نے اپنے محرم کو اس لیے عقد سے آزاد کیا ہو کہ میرے بھائی کے عقد میں آ جائے؟ کبھی تاریخ ایسی بھی دیکھی ہے؟ آخر یہ تاریخ کس نے رقم کرائی؟ یہ تاریخ کیسے رقم ہوئی کہ اپنا گھر بھی دیا، لباس بھی دیا، برتن بھی، یہاں تک اپنی ازواجوں کو طلاق دے کے دوسرے کے نکاح میں دیا؟ یہ تاریخ رقم کیسے ہوئی ہے؟ جواب ایک ہی ملے گا، وہ ایک عظیم نعمت رب کی طرف سے آئی تھی۔ اور وہ نعمت کیا تھی؟ رب نے کہا وہ نعمت یہ کہ اذکروا نعمت اللہ، اس نعمت کے تم نے چرچے کرنے، اس نعمت کے تم نے گیت گانے ہیں، اس نعمت کو تم نے بیان کرنا ہے کہ جس نعمت نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کی، اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، دشمنی سے نکال کے بھائی چارہ قائم کر دیا۔ بتاؤ بھائی چارہ کب قائم ہوا ہے؟ کیا 12 ربیع الاول کی صبح صادق میں جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے مدینے کی وادی روشن، مکے کی وادی روشن ہوئی تھی، تبھی یہ نعمت نے آگے کام نہیں کیا تھا؟ یہ وہی نعمت ہوتی نا، اور یہ کیا تھا؟ جب مکے کی وادی میں یہ نعمت تشریف لائی ہے، اسی نے تو بھائی چارہ قائم کیے، اسی نے تو بتایا کہ جناب امیری اور غریبی کوئی شے نہیں ہوتی، بھائی چارہ کا ایک رشتہ ہوا کرتا ہے۔ اس نے تو بتایا کالے اور غورے کو کتاب میں تمیز نہیں ہوتی، اس نے ہی تو کہا ہے پڑھا لکھا دنیاوی اور ان پڑھ دنیاوی اعتبار سے وہ بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، وہ بھی کندھے سے کندھا کھڑا ملا کے کھڑا ہوگا۔ اب یہاں پہ بادشاہ اور غلام کی تمیز نہیں ہوگی، بادشاہ کے ساتھ غلام صف میں کھڑا ہوگا، ایک برتن میں یہ کھا سکے گا۔ آخر یہ دیکھیں اگر اس نعمت کو نکال دیا جائے تو مکے کے مشرکین کا طنز کیا تھا؟ وہ کہتے کیا تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لانے کے لیے تیار، شرط ایک ہی ہے، کیا بھائی چارہ نہیں ہوگا، غلاموں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، غریب کے ساتھ نہیں جڑیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں انکار کیا؟ یہی تو فرمایا تھا میں تو آیا ہی بھائی چارہ قائم کرنے، میں تو آیا ہی ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانے کے لیے ہوں، میں تو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو قائم جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آنے کا مقصد ہی تو یہ تھا، اسی مقصد پہ حضور تشریف لائے ہیں۔ اور اگر آج کوئی شخص اس کو توڑ دیتا ہے
بھائی چارہ قائم نہیں رکھتا، یقیناً اس نعمت کا منکر ہو چکا ہے، وہ اس نعمت کو نہیں مانتا۔ جو اتنی عظیم نعمت ہو، مجھے بتاؤ جس کے چرچے کا رب حکم دے، جو اس کے چرچے کو روکنے کی کوشش کرے، اس کے سینے میں بھی ایمان ہو سکتا ہے؟ رب نے شرط لگائی ہے کہ نعمت جو اس کو بیان کرو گے، اس کے تذکرے کرو گے، اور آج کوئی اٹھے اور کہے جناب ساری باتیں درست ہیں، بس اس نعمت کی بات نہیں کی جا سکتی، اس نعمت کی بات کرنے والا دہشت گرد بن جائے گا، اس نعمت کی بات کرنے والا شدت پسند بن جائے گا۔ مجھے بتاؤ جس کا حکم رب دے اگر اس کا تذکرہ کرنے سے شدت پسند بنتا ہے، وہ شدت پسندی قبول نہیں ہے؟ پھر وہی تو بہتر ہے نا۔ ارے کبھی جناب بوجھ دلوں سے بھی زندگیاں گزرتی ہیں، خوف و ہراس سے بھی زندگیاں گزرتی ہیں، زندگی سینہ ٹھوک کے گزرتی ہے۔